اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کسی بھی چیز میں پیدا فرما دیتا. انسان بھی انسان بنایا، انسان بناتا لیکن غیر مسلم میں اگر پیدا فرما دیتا. لیکن جانور بھی بنا سکتا تھا، کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانشین بنایا، یعنی اس سے محبت کرنے والا ہم اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. اس لیے حدیث شریف میں ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، پاک ہے وہ ذات جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، پاک ہے وہ ذات جس کی ہمیشہ حمد کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام عرش اعظم پر احمد رکھا اور زمین کے اوپر محمد رکھا. حدیث شریف میں ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، پاک ہے وہ ذات جس کی ہمیشہ حمد کی جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کا وہ نام ہی ایسا رکھا ہے جس کی ہمیشہ حمد کی جائے. پروردگار عالم کا یہ شکر ہے کہ اپنے محبوب کا وہ نام ہی ایسا رکھا ہے جس کی ہمیشہ حمد کی جائے. کفار نے جب یہ سنا کہ محمد کا تعریف یہ ہوتا ہے تو کفار و مشرکین نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برائی کرنا شروع کر دیا. تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب علم ہوا، ان کے عاشقین نے فرمایا، بتایا کہ یا رسول اللہ یہ محمد کے معنی بجائے مذمم کہنے لگے ہیں، کفار و مشرکین آپ کی برائی کرنے رہے ہیں. تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مذمم کوئی اور ہوگا، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بنا کر بھیجا ہے. تو گھٹائے کہ کسی سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دینا. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے تو زمین پر محمد بنا کر بھیجا ہے اور آسمان پر احمد بنا کر کے بھیجا ہے. اور لفظ محمد کتنا پیارا ہے. ہم اور آپ جب محمد کا نام سنتے ہیں تو دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھتے ہیں. اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کا آنکھوں پر رکھنا، انگوٹھا چومنا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افریز تھے. منبر رسول صحابہ اکرام کا جمع غفیر مجمع لگا ہوا ہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسا ادب و احترام کے ساتھ صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کے جسم پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہو. اس طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے تھے. اچانک ایک سرکار وضو فرماتے تو وضو کا پانی جسم زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس پانی کو لے کر کے کوئی اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، کوئی پانی کو پی لیتا ہے. نبی کے جسم پاک سے لگ کر کے جو پانی زمین کی طرف آنے لگتا تھا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے چہیتی عاشقین نے ان کی پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. یہ طریقہ تھا صحابہ اکرام کا. اتنے میں آذان ہونے لگی. جب آذان ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان پڑھی. آذان کے درمیان میں جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک لیا، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار کا نام پاک سنا تو دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنے آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں قرۃ عین بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب اس طریقے سے کیا تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھا آج میرے صدیق نے کیا کیا ہے. ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فدا کا امی وابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ. بلال نے جب آذان پڑھی، آذان کے دوران جب آپ کا نام پاک لیا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھ لیا ہے
ہے، میں نے دیکھا ہے۔ جب میرے آقا نے، وہ صحابی رسول میرے آقا سے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے اور صحابہ اکرام نے بھی دیکھا تھا، تو سرکار فرماتے ہیں انا خلیلی انا جو اس طریقے سے کرے گا جس طریقے سے میرے صدیق نے کیا ہے، تو قیامت کے دن میں اس کی مدد کروں گا اور جنت میں لے جانے کے لیے میں اس کی مدد کروں گا اور میدان محشر کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ انگوٹھا چوم کر رکھنا یہ صدیق اکبر کی بھی سنت ہے اور آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ انگوٹھا چومنا یہ آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ جب جنت سے نکال دیے گئے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے جب جنت سے نکالے گئے تھے تو حوا رضی اللہ تعالیٰ نے جو گندم کھلایا تھا، کھلانے کے بعد میں وہ دونوں لوگوں کو جب جنت سے نکال دیا تھا، 360 سال آدم علیہ السلام روئے اور اس قدر روئے، جب اس قدر روئے 360 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے عرش اعظم پر دیکھا ہے کہ اس کا نام احمد لکھا ہے، زمین پر محمد لکھا ہے، اگر اس کے نام پاک کا مالا جپنے لگو گے تو ان کے صدقے میں میری اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا۔ جب دل میں خواہش ہوا کہ آج میں سرکار کی زیارت کروں تو آدم علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار عالم، میں محمد الرسول اللہ کی زیارت کا مشتاق ہوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، یا رب العالمین مجھے ان کا دیدار کرا دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کا نور آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں جذب فرما دیا، آدم علیہ السلام کے ناخن میں سرکار کا نور داخل فرما دیا، یعنی نور کو دکھا دیا۔ جب اس انگوٹھے کو آدم علیہ السلام اپنے آنکھوں پر رکھتے ہیں تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ جب زیارت ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، جس کے صدقے میں تو نے زمین کو بنایا ہے، اے پروردگار عالم جس کے صدقے میں تو نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کا سامیانہ لگایا ہے، جس کے صدقے میں چرند و پرند کو پیدا فرمایا ہے، جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اے پروردگار عالم اس محمد عربی کے صدقے و طفیل میں رب تبارک و تعالیٰ میری تو توبہ قبول فرما لے۔ جب آدم علیہ السلام نے نبی پاک کا وسیلہ لیا اور اس وسیلے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبے کو قبول فرما دیا ہے، اسی وقت سے جب ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک سنتے ہیں تو دونوں انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ یہ کس کی سنت ہے؟ آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، صدیق اکبر کی بھی سنت ہے۔ یہ انگوٹھا چومنا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر کے انگوٹھا چومنا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے اور آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔